شادی ایک معاشرتی اور قانونی تعلق ہے جس میں دو لوگ محبت اور اعتماد کے ساتھ زندگی گزارنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ یہ رشتہ دو افراد نہیں بلکہ دو خاندانوں کو بھی جوڑتا ہے۔ شادی کے بعد دونوں شریک حیات زندگی کی خوشیوں اور مشکلات کا مل کر سامنا کرتے ہیں اور اپنے فرائض ایک ساتھ سر انجام دیتے ہیں۔ آج جب ہم برابری کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں کچھ ایسے افراد بھی موجود ہیں جو آج بھی عورت کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں اور ان پر حکومت اپنا حق۔ شوہر کی موت کے بعد اس کی بیوہ کو شوہر کے خاندان والے جائیداد سے بے دخل کرنے میں پل بھی نہیں لگاتے۔ اگر عورت احتجاج کرتی ہے تو اس سے اس کی اولاد چھیننے کی دھمکی دی جاتی ہے۔ ماں اپنی اولاد کی خاطر ان کی سنگین شرائط قبول کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ اسی ظلم کی شکار سائرہ بتا رہی ہیں اپنی آپ بیتی۔ میرا نام سائرہ ہے اور میں افغان سٹیزن ہوں۔ میری عمر 19 سال ہے۔ 2 سال پہلے میرے ماما کے دوست جو کہ پاکستانی نیشنلٹی سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے میرے والدین سے مجھ سے شادی کرنے کا اظہار کیا۔ پہلے تو میرے والدین نہیں مانے، پھر انہوں نے میرے والدین کو موٹر سائیکل اور 1 لاکھ روپے دینے کا وعدہ کیا اور میرے والدین مان گئے۔ شادی کے بعد انہوں نے وہ ساری چیزیں میرے والدین کو دیں اور مجھ سے وعدہ کیا کہ مجھے پاکستانی نیشنلٹی دلوائیں گے۔ آخر 2 سال تک انہوں نے ٹالا اور 2 سال بعد ان کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا اور میں آج بھی افغان سٹیزن میں شمار ہوتی ہوں۔ اب ان کی موت کے بعد میرے سسرالی میرے والدین پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ وہ چاہیں تو میرا نکاح میرے شوہر کے بھائی سے کروائیں یا مجھے اپنی باندی بنا کر رکھیں، ان کی مرضی۔ اور میرے انکار کرنے پر میری بیٹی چھیننے کی دھمکی دیتے ہیں۔ میرے پاس کوئی کاغذات یا رجسٹر نکاح نامہ موجود نہیں، کیونکہ یہاں پر مولوی بس زبانی نکاح نامہ پڑھتے ہیں، نہ کوئی دستخط ہوتا ہے نہ نکاح کا کوئی ثبوت۔ اس معاملے میں شریعت کیا کہتی ہے، آئیے جانتے ہیں۔ یہ بیوہ جو ہے خود مختار عدت کے بعد یہ اسلامی حکم ہے، اسلامی نظام ہے کہ جب کوئی مطلقہ ہو یا بیوہ ہو اس پر کسی کا زور نہیں چلتی، نہ جبراً کوئی اس پر نکاح کروا سکتی، نہ جبراً کوئی اس سے اپنی کاروبار یا نکاح وغیرہ کے لیے نکرانی بنا سکتی ہے۔ حر ہے، حر کہتے مسلمان کی عورت آزاد ہے۔ آزاد اس طرح آزاد ہے کہ وہ خود مختار ہے، مرضی اسی کا ہے، اپنی مرضی سے کہیں آپ نکاح کرتی ہے تو نکاح کر سکتی ہے، اگر اس نے انکار کیا تو نکاح انکار نہیں کر سکتی۔ بیٹی تقریباً وہ 7-8 سال تک تو ماں کے پاس رہے گی اور 7-8-9 سال کے بعد پھر والد کے حوالے کیا جائے گا۔ ان دونوں کے درمیان میں طلاق ہوا کہ وہ جو شوہر نہیں لے سکتی تو دور کی بات ہے، دادا اور نانا کی بات، یہ تو بات کی مسئلہ ہے۔ پاکستان کے آئین کے مطابق بینگ ریفیوجی ہے یا فارنر ہے، وہ کہتا فارنر اگر پاکستانی سے شادی کر لیتا ہے اس کا ہے بغیر POC ہے، پاکستان اوریجن کارڈ ان کو انٹائٹلمنٹ ہے، مل سکتی ہے۔ یہاں پہ کسی کی وائف ہے وہ پاکستان میں کہیں نہ کہیں انٹائٹلمنٹ ہے، بچوں کے حوالے سے انٹرنیشنل لا بھی پروٹیکٹ کرتی ہے اسے، نیشنل لا بھی پروٹیکٹ کرتی ہے، بچے مل سکتی ہے، کوئی ایسی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے۔ سائرہ آج بھی اپنے حقوق اور انصاف کی منتظر ہے۔ شریعت ہو یا پاکستان کا آئین، دونوں میں ہی عورت کو اپنے فیصلوں میں خود مختار اور آزاد بتایا گیا ہے۔ پاکستانی قانون میں شادی اور بیوہ کے حقوق کے حوالے سے عوام میں شعور بیدار کرنا بے حد ضروری ہے۔ بیوہ عورتوں کے حقوق کی حفاظت معاشرے کو ایک بہتر اور مضبوط مستقبل کی طرف بڑھا سکتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور معاشرے کو ایک ایسی جگہ بنائیں جہاں ہر عورت کو انصاف، احترام اور برابری حاصل ہو۔ بیوہ خواتین کو ان کے قانونی حقوق سے آگاہ کرنا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ تو آئیں سب مل کر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیں جہاں ہر عورت کو انصاف، عزت اور مساوی حقوق حاصل ہو۔